السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ کو جس مقام کی ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ داسو ٹنل ہے، اور شارع قراقرم پر سفر کرنے والے جانتے ہیں کہ شارع قراقرم کی ایک بیلٹ جو کوئی بشام سے لے کے چلاس تک ہے، اس میں راستے میں داسو ڈیم کی تعمیر کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو ہمارے سبسکرائبر ہیں شریف بھائی، اور ان کا حالیہ جو دورہ ہنزہ تھا اس میں انہوں نے ویڈیو کلپنگ بنائی، اور اسپیشلی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ داسو ٹنل کی بھی ویڈیو بنا کے ہمیں دکھائیں کہ ٹنل کا کیا اس کا حالات ہے، اور کیا اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کتنا سفر آسان ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں، کوئی اتنی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے، ٹنل کی ویڈیو اور اسی ٹنل کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ لیکن جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سے ہماری یہی درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج موصول ہوتا رہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں ان کے بارے میں آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ نہ صرف دوں، بلکہ وہاں کے جو روٹ ہیں، وہاں کی جو سڑکیں ہیں، وہاں کے راستے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو گاہے بگاہے مطلع کرتا رہوں۔ اگر آپ بھی میرے سبسکرائبر ہیں، مجھے دیکھنے والے ہیں، اور آپ بھی پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پہ جاتے ہیں، تو اس طرح کی راستے کی تمام معلومات اس کی ویڈیو بنا کر مجھے لازمی شیئر کریں، اور ہم وہ ویڈیوز اپنے چینل پہ لگائیں گے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اس کے بعد انہی کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ داسو ٹنل یہ راستے میں آتی ہے، جب آپ شام سے آ کے جاتے ہیں تو پھر آگے راستے میں جب ڈیم کی سائڈ آتی ہے تو اس ڈیم سائڈ پر یہ ٹنل بنائی گئی ہے۔ شارع قراقرم کے راستے جب آپ چلتے ہیں تو اس میں دو ڈیموں کی آتی ہیں، ایک پاشا ڈیم ہے اور ایک داسو ڈیم۔ داسو ڈیم پہ یہ بننے والی ٹنل جو سی ہے، اس کے بارے میں بریف تھوڑی سی کر دوں کہ یہ کافی عرصے سے ٹنل بنی ہے، اور راستے میں اب کافی آسانی ہو گئی ہے کہ پہلے یہاں کافی دیر انتظار کرنا پڑتا تھا، رکنا پڑتا تھا، ڈیم کی کنسٹرکشن کی وجہ سے روڈ بہت خراب تھی، لیکن ٹنل بننے کی وجہ سے اب یہ بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے۔ اور اس طرح کی 3 ٹنلز اس پہ بنائی جائیں گی داسو ڈیم والی سائڈ پہ، جس میں سے تینوں ٹنل جو سی ہیں وہ اب تیار ہو چکی ہیں۔ ایک یہ ٹنل فنکشنل ہے، باقی 2 ٹنلز کو بھی جلد ہی مین شارع قراقرم کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ آسانی کیا ہوگی کہ اب اگر آپ چلاس سے بشام تک جاتے ہیں یا بشام سے چلاس تک جاتے ہیں تو اکثر اوقات نہیں بلکہ زیادہ تر اسپیشلی جب سیزن ہوتا ہے، اور سیزن کے بغیر تو چلے اتنا زیادہ نہیں، لیکن سیزن میں پھر دن کو اسی ڈیم کی سائٹس پر کام کرنے کے لیے جب بلاسٹنگ کی جاتی ہے تو پھر روڈ کو بند کر دیا جاتا ہے، اور 3 گھنٹے کے لیے روڈ بند ہوتا ہے، اور پھر 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کھولا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ ایون کہ اس پچھلے سیزن میں جب ناران میں مہانٹری پل ٹوٹ گیا تو اس کے بعد ہمیں جو ہمارے جو ٹورسٹ سیاح حضرات اس راستے کے ذریعے واپس آئے بشام کے ذریعے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں 10 گھنٹے جو ہے وہاں یہاں لگے چلاس سے لے کے یہاں تک آتے ہوئے۔ ان ٹنلز کی تعمیر کے بعد شارع قراقرم میں یہ علاقہ ایک تو لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو ویسے اس میں پرابلمز آتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، سیف ہو جائے گا، اور دوسرا ان ٹنلز کی تعمیر کے بعد آپ کا راستہ بہت سارا کم ہو جائے گا، اور پھر جو آپ کا بشام سے لے کر چلاس تک کا جو سفر ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یعنی کہ آنے والے وقت میں مزید جیسی اس روڈ کو شارع قراقرم کے ساتھ لنک کر دیا جائے گا تو پھر شارع قراقرم پہ جو مسئلے مسائل ہیں بہت زیادہ کم ہو جائیں گے۔ کچھ مسئلے مسائل تو باقی رہیں گے، جن میں لال پڑی وغیرہ ہے، تتا پانی ہے، وہاں پر لینڈ سلائڈنگ اکثر ہو جایا کرتی ہے، تو ان ایریاز میں تو ضرور مسئلہ مسائل رہیں گے۔ لیکن یہ داسو ڈیم والا جو علاقہ تھا، جو اس کی پرابلمز تھی، وہ الحمدللہ اب بہت جلد آپ کو اس پرابلم سے جان خلاصی ہو جائے گی، اور پھر سموتھلی جو ٹریفک کا فلو ہے وہ چلتا رہے گا۔
شارع قراقرم میں جو اتنے بھی پوائنٹس ہیں جن پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ایک دن کے لیے بھی روڈ بند ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے میں یہ اس بیلٹ کی افادیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی تھی کیونکہ بابو سر ٹاپ کا راستہ جو ہے وہ صرف 2 سے 3 ماہ کھلا رہتا ہے، اس کے علاوہ بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر باقی جتنے بھی ٹائم ہے وہ صرف گلگت بلتستان ہنزا سکردو کو منانے کے لیے یہی ایک ہمارے پاس آپشن موجود ہے شارع قراقرم والی، تو اسی کے ذریعے ہی وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ ایک اور روڈ کے کشمیر سے جو جائے گی اس کے بارے میں فزیبلٹی تیار ہو چکی ہے، جب وہ بھی روڈ بن جائے گی تو پھر 2 سے 3 راستے ہو جائیں گے ان علاقوں تک کی رسائی کے لیے۔ بہرکیف آج کی ویڈیو اتنی تھی، میں شہری بھائی کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی زبردست ہمیں ٹنل کی ویڈیو بنا کے بھیجی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی ساری ویڈیوز بھیجی ہیں، انشاءاللہ وقفے کے ساتھ وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج انشاءاللہ انہی کی بھیجی ہوئی دوسری ویڈیو جو کہ عطا آباد ٹنل کی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ اس کے بارے میں بریفلی آپ کو بتا دوں کہ وہ ٹنل کتنی لمبی ہے اور کیا وہ پاکستان کی سب سے لمبی ٹنل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں، مجھے بتائیے گا عطا آباد ٹنل کے حوالے سے۔ اب تک اتنی ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائے۔